بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 486 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ زخرف کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام آیت نمبر 35 کے لفظ وزخرفا سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ زخرف آیا ہے۔ زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جس میں المومن، حامیم السجدہ اور الشورى نازل ہوئی ہیں۔ یہ ایک ہی سلسلے کی صورتیں معلوم ہوتی ہیں جن کا نزول اس وقت سے شروع ہوا جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ شب و روز اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مشورے کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح سے ختم کیا جائے، اور ایک حملہ آپ کی جان پر بھی ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کی طرف آیات نمبر 79 اور 80 میں صاف اشارہ موجود ہے۔ موضوع اور مباحث اس سورہ میں پورے زور کے ساتھ قریش اور اہل عرب کے ان جاہلانہ عقائد و اوہام پر تنقید کی گئی ہے جن پر وہ اصرار کیے چلے جا رہے تھے، اور نہایت محکم و دل نشین طریقے سے ان کی معقولیت کا پردہ فاش کیا گیا ہے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر کچھ بھی معقولیت موجود ہو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم بری طرح چمٹی ہوئی ہے، اور جو شخص ہمیں ان کے چکر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ کلام کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کے بل پر یہ چاہتے ہو کہ اس کتاب کا نزول روک دیا جائے، مگر اللہ نے کبھی اشرار کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل نہیں روکی ہے، بلکہ ان ظالموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس کی ہدایت کا راستہ روک کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہی کچھ وہ اب بھی کرے گا۔ آگے چل کر آیات 41 سے 43 اور 79-80 میں یہ مضمون پھر دہرایا گیا ہے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے تھے ان کو سناتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تم خواہ زندہ رہو یا نہ رہو، ان ظالموں کو ہم سزا دے کر رہیں گے، اور خود ان لوگوں کو صاف صاف متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے ہمارے نبی کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ مذہب کیا ہے جسے یہ لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ دلائل کیا ہیں جن کے بلبوتے پر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خود مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا اور ان کا اپنا اور ان کے معبودوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ جن نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کرنے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں خود اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ فرشتوں کو انہوں نے دیویاں قرار دے رکھا ہے، ان کے بت عورتوں کی شکل کے بنا رکھے ہیں، انہیں زنانہ کپڑے اور زیور پہناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی عبادت کرتے ہیں اور انہی سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ آخر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں؟ ان جہالتوں پر ٹوکا جاتا ہے تو تقدیر کا بہانہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اس کام کو پسند نہ کرتا تو ہم کیسے ان بتوں کی پرستش کر سکتے تھے، حالانکہ اللہ کی پسند اور ناپسند معلوم ہونے کا ذریعہ اس کی کتابیں ہیں، نہ کہ وہ کام جو دنیا میں اس کی مشیت کے تحت ہو رہے ہیں۔ مشیت کے تحت تو ایک بت پرستی ہی نہیں، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل سبھی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا اس دلیل سے ہر اس برائی کو جائز و برحق قرار دیا جائے گا جو دنیا میں ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ اپنے اس شرک کے لیے تمہارے پاس اس غلط دلیل کے سوا کوئی اور سند بھی ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ باپ دادا سے یہ کام یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، گویا ان کے نزدیک کسی مذہب کے حق ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جن کی اولاد ہونے پر ہی ان کے سارے فخر و امتیاز کا مدار ہے، باپ دادا کے مذہب کو لات مار کر گھر سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے اسلاف کی ایسی اندھی تقلید کو رد کر دیا تھا جس کے ساتھ کوئی دلیل معقول نہ دیتی تھی۔ پھر اگر ان لوگوں کو اسلاف کی تقلید ہی کرنی تھی تو اس کے لیے بھی اپنے بزرگ ترین اسلاف ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے جاہل ترین اسلاف کا انتخاب کیوں کر کیا؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی کسی نبی نے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب نے بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی عبادت کے مستحق ہیں؟ تو یہ عیسائیوں کے اس فعل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ابن اللہ مانا اور ان کی پرستش کی، حالانکہ سوال یہ نہ تھا کہ کسی نبی کی امت نے شرک کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ تھا کہ خود کسی نبی نے شرک کی تعلیم دی ہے۔
عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم میری عبادت کرو؟ ان کی اپنی تعلیم تو وہی تھی جو دنیا کے ہر نبی نے دی ہے کہ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے میں انہیں تامل ہے، تو اس بنا پر کہ ان کے پاس مال و دولت اور ریاست و وجاہت تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارے ہاں کسی کو نبی بنانا چاہتا تو ہمارے دونوں شہروں مکہ و طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو بناتا۔ اسی بنا پر فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانا تھا اور کہا تھا کہ آسمان کا بادشاہ اگر مجھے زمین کے بادشاہ کے پاس کوئی ایلچی بھیجتا تو اسے سونے کے کنگن پہنا کر فرشتوں کی ایک فوج اس کی اردلی میں دے کر بھیجتا، یہ فقیر کہاں سے آ کھڑا ہوا؟ فضیلت مجھے حاصل ہے کہ مصر کی بادشاہی میری ہے اور دریا نیل کی نہریں میرے ماتحتی میں چل رہی ہیں۔ یہ شخص میرے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ نہ مال رکھتا ہے نہ اقتدار۔ بیوقوف آدمی تھا، ویسی بیوقوفیاں یہ مار رہے تھے۔ اس طرح کفار کی ایک ایک جاہلانہ بات پر تنقید کرنے اور اس کی نہایت معقول و مدلل جوابات دینے کے بعد آخر میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ نہ خدا کی کوئی اولاد ہے، نہ آسمان و زمین کے خدا الگ الگ ہیں، نہ اللہ کے ہاں کوئی ایسا شفیع ہے جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرنے والوں کو اس کی سزا سے بچا سکے۔ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ وہی اکیلا ساری کائنات کا خدا ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، نہ کہ اس کے ساتھ خدائی صفات و اختیارات میں شریک۔ اور شفاعت اس کے ہاں صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود حق پرست ہوں، اور انہی کے لیے کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا میں حق پرستی اختیار کی ہو۔ اب اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ زخرف جو ہے مکی صورت ہے، اس میں 79 آیات 89 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ ترجمہ: حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ پہلی بات ہے کہ قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ تفسیر میں آتا ہے قرآن مجید کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، نہ کہ محمد، اور قسم کھانے کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے۔ اس صفت کے ساتھ قرآن کے کلام الہی ہونے پر خود قرآن کی قسم کھانا آپ یہ معنی دے رہا ہے کہ لوگو یہ کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اس کے صاف صاف غیر مبہم مضامین، اس کی زبان، اس کا ادب، اس کی حق و باطل کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دینے والی تعلیم، یہ ساری چیزیں اس حقیقت کی صریح شہادت دے رہی ہیں کہ اس کا مصنف خداوند عالم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اس سے سمجھو، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کسی غیر زبان میں نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی زبان میں ہے، اس لیے اسے جانچنے پرکھنے اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آ سکتی۔ یہ کسی اجمی زبان میں ہوتا تو تم یہ عذر کر سکتے تھے کہ ہم اس کے کلام الہی ہونے یا نہ ہونے کی جانچ کیسے کریں جبکہ ہماری سمجھ ہی میں یہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس عربی قرآن کے متعلق تم یہ عذر کیسے کر سکتے ہو؟ اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے واضح ہے، اس کی ہر عبارت اپنی زبان اور اپنے مضمون دونوں کے لحاظ سے تم پر روشن ہے۔ خود دیکھ لو کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا کسی دوسرے عرب کا کلام ہو سکتا ہے؟ دوسرا مطلب اس ارشاد کا یہ ہے کہ اس کتاب کی زبان ہم نے عربی اس لیے رکھی ہے کہ ہم عرب قوم کو مخاطب کر رہے ہیں اور وہ عربی زبان کے قرآن ہی کو سمجھ سکتی ہے۔ عربی میں قرآن نازل کرنے کی اس صریح معقول وجہ کو نظر انداز کر کے جو شخص صرف اس بنا پر اسے کلام الہی کے بجائے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان بھی عربی ہے تو وہ بہت بڑی زیادتی کرتا ہے۔ اس دوسرے مطلب کو سمجھنے کے لیے جو ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر آیا کہ اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ام الکتاب سے مراد اصلی الکتاب، یعنی وہ کتاب جسے تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں۔ اسی کو سورہ واقعہ میں کتاب مکنون یعنی پوشیدہ اور محفوظ کتاب کہا گیا ہے، اور سورہ بروج میں اس کے لیے لوح محفوظ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی در اندازی سے محفوظ ہے۔ قرآن کے متعلق یہ فرمایا
کہ یہ الکتاب میں ہے۔ ایک اہم حقیقت پر متنبہ فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف زبانوں میں مختلف ملکوں اور قوموں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف زبانوں میں کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، مگر ان سب میں دعوت ایک ہی عقیدے کی طرف دی گئی ہے۔ حق ایک ہی سچائی کو قرار دیا گیا ہے، خیر و شر کا ایک ہی معیار پیش کیا گیا ہے، اخلاق و تہذیب کے یکساں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور فی الجملہ ایک ہی دین ہے جسے یہ سب کتابیں لے کر آئی ہیں۔ آخر میں آیا ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب، یہ اس الکتاب کی مزید صفتیں بیان کی گئی۔ اس فقرے کا تعلق کتاب مبین سے بھی ہے اور الکتاب سے بھی، یعنی کہ تعریف قرآن کی بھی ہے اور اس اصل کتاب کی بھی جس سے قرآن منقول یا ماخوذ ہے۔ اس تعریف سے یہ بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ کوئی شخص اپنی نادانی سے اس کتاب کی قدر و منزلت نہ پہچانے اور اس کی حکیمانہ تعلیم سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ کوئی اگر اس کی حیثیت کو گرانے کی کوشش کرے اور اس کی باتوں میں کیڑے ڈالے تو یہ اس کی اپنی رذالت ہے۔ کسی کی ناقدری سے یہ بے قدر نہیں ہو سکتی اور کسی کے خاک ڈالنے سے اس کی حکمت چھپ نہیں سکتی۔ یہ تو بجائے خود ایک بلند مرتبہ کتاب ہے جسے اس کی بے نظیر تعلیم، اس کی معجزانہ بلاغت، اس کی بے عیب حکمت اور اس کی عالی شان مصنف کی شخصیت نے بلند کیا ہے۔ یہ کسی کے گرائے کیسے گر جائے گی؟ آگے چل کر آیت نمبر 44 میں قریش کو خاص طور پر اہل عرب کو بالعموم یہ بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کی تم اس طرح ناقدری کر رہے ہو اس کے نزول نے تم کو ایک بہت بڑے شرف کا موقع عطا کیا ہے، جسے اگر تم نے کھو دیا تو خدا کے سامنے تمہیں سخت جواب دہی کرنی ہوگی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ جن نے سورہ زخرف کا آغاز کیا ہے اور پہلی 4 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی تمام نعمتوں کا، تمام رحمتوں کا، تمام آسانیوں کا، تمام بخشی ہوئی توفیقوں کا، تمام ہماری مدافعتوں کا جو اسی نے عطا کی۔ اس تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں جو ہم ناشکریاں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت زبان سے ناشکریاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔